الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، میرے محترم عزیزوں اور ساتھیوں، ہم اپنی زبان سے بہت سے جملے ایسے بول جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ صوفیہ اکرام زبان کے ان گناہوں کو آفات لسانی سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی زبان کی آفتیں۔ آفت کے معنی ہیں مصیبت۔ ہم اور آپ ظاہری اعتبار سے مصیبت اس کو سمجھتے ہیں جیسے کوئی بیماری آ جائے یا جان مال کا نقصان پہنچ جائے یا اور کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے تو ہم اس کو آفت اور مصیبت سمجھتے ہیں۔ لیکن جن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی حقیقت شناس نگاہ عطا فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حقیقی آفت وہ ہے جس کے ذریعے انسان کے دین کو نقصان پہنچے۔ اگر کسی کو کوئی دنیاوی ضرر لاحق ہو گیا تو وہ اتنا تشویشناک نہیں، کیونکہ دنیا میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کبھی فائدہ اور کبھی نقصان، کبھی خوشی اور کبھی غم۔ نہ تو دنیا کا غم پائیدار ہے اور نہ خوشی پائیدار ہے۔ اگر کسی کو کوئی غم یا پریشانی آئی ہے تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد رفع ہو جائے گی اور انسان اس تکلیف اور غم کو بھول جائے گا۔ لیکن خدا نہ کرے اگر دین کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے تو یہ ناقابل تلافی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا عجیب و غریب دعائیں تلقین فرمائی۔ آدمی اس کے ایک ایک لفظ پر قربان ہو جائے۔ چنانچہ ایک دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، کہ اے اللہ کوئی مصیبت ہمارے دین پر قائم نہ فرمانا۔ اس لیے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو کسی نہ کسی مصیبت سے واسطہ پڑنا ہی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو یا مالدار ہو، صاحب اقتدار ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو کوئی نہ کوئی مصیبت پیش نہ آئی ہو۔ اس دنیا میں مصیبت تو ضرور پیش آئے گی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جو مصیبت پیش آئے وہ دنیا کی مصیبت ہو، دین کی مصیبت نہ ہو۔ پھر آگے اور بھی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ لہٰذا
حقیقی مصیبت وہ ہے جو انسان کے دین کو لاحق ہو، اور جتنے بھی گناہ ہیں وہ حقیقت میں آفت اور مصیبت ہیں۔ اگرچہ ظاہری اعتبار سے اس گناہ کے کرنے میں لذت آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ لذت دنیا میں بھی تباہی لانے والی ہے اور آخرت میں بھی تباہی لانے والی ہے۔ اس وجہ سے صوفیہ اکرام نے ان کو آفات سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب آفتیں ہیں، اور زبان کے آفتوں کو، زبان کے گناہوں کو آفات اللسان کہتے ہیں، یعنی زبان پر آنے والی آفتیں اور مصیبتیں جن کے ذریعہ انسان مصیبت کا شکار ہوتا ہے۔ ان آفتوں میں سے ایک آفت غیبت بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا، بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی مومن کا کام یہ ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو طعنہ میں شامل ہو، یا لعنت میں شامل ہو، یا فحاشی میں شامل ہو، یا بدگوئی میں شامل ہو۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان فرمائی۔ ان چاروں چیزوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ پہلی چیز بیان فرمائی کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا۔ طعنہ دینا یہ ہے کہ کسی شخص کے منہ پر لپیٹ کر ایسی بات کرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان دوسرے کو براہ راست یہ کہہ دے کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے، لیکن طعنہ اسے کہتے ہیں کہ گفتگو کسی اور موضوع پر ہو رہی ہے، مگر درمیان میں آپ نے ایک فقرہ اور ایک لفظ بول دیا، اور اس لفظ کو بولنے سے اس شخص پر طنز کرنا اور طعنہ دینا اور اعتراض کرنا مقصود تھا، اور اس طنز اور طعنہ کے نتیجے میں اس کی دل آزاری ہوئی، تو یہ طنز و طعنہ بہت سخت گناہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو طعنہ دے۔ عربی زبان میں طعنہ کے معنی ہے کسی کو نیزہ مارنا۔ اس لفظ کے اندر اس طرف اشارہ ہے کہ طعنہ دینا ایسا ہے جیسے دوسرے کو نیزہ مارنا، یعنی نیزے کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم نہیں بھرتے، اس لیے کہ جب دوسرے کے لیے طعنہ کا کوئی لفظ بولا اور اس سے اس کا دل ٹوٹا اور اس کی دل آزاری ہوئی تو دل آزاری کا زخم نہیں بھرتا۔ انسان ایک مدت تک یہ بات نہیں بھولتا کہ اس نے فلاں وقت مجھے اس طرح طعنہ دیا تھا۔ لہٰذا یہ طنز کرنا، دوسرے پر اعتراض کرنا اور طعنہ دینے کے انداز میں بات کرنا، یہ دوسرے کی دل آزاری ہے اور اس کی آبرو پر حملہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل انسان کے ایمان کے منافی ہے۔ انسان کو ایسے عمل سے بچنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی حرمت بیان فرمائی ہے کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا، یہ دن جس میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عرفہ کا دن ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، یہ جگہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا، یہ حرم کا علاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا سوال کیا، یہ مہینہ جس میں خطاب کر رہا ہوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ یہ ذی الحج کا مقدس اور حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کا یہ دن، آج کی یہ جگہ اور آج کا یہ مہینہ حرام ہے۔ یعنی جو حرمت اللہ تعالی نے اس مکان مقدس کو اور اس وقت مقدس کو عطا فرمائی ہے، وہی حرمت ایک مومن کے جان و مال اور آبرو کی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے آپ نے کعبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بیت اللہ، تو کتنی حرمت والا ہے، کتنے تقدس والا ہے، تو کتنا عظیم الشان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عبداللہ، کیا دنیا میں کوئی چیز ہے جس کی حرمت اور جس کا تقدس بیت اللہ سے زیادہ ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم۔ صحابہ اکرام کا یہ متعین جواب تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کون سی چیز اس سے زیادہ حرمت والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں جس کی حرمت اس بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو، اگر ان میں سے کسی چیز کو کوئی شخص ناحق نقصان پہنچاتا ہے تو وہ شخص کعبہ کو ڈھانے والے کی طرح ہے۔ کسی کو طعنہ دینا دراصل اس کی آبرو پر حملہ کرنا اور اس کی دل آزاری کرنا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مومن کا دل تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام کے لیے بنایا ہے، وہ یہ کہ مومن کا دل صرف اللہ رب العالمین کی جلوہ گاہ ہو، اس دل میں ان کا ذکر اور ان کی یاد ہو، ان کی فکر ہو، ان کی محبت ہو۔ یہاں تک کہ بعض صوفیاء اکرام نے یہ بھی فرما دیا کہ مومن کا دل عرش الہی ہے، یعنی مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اللہ کی محبت کا ٹھکانہ ہے، اور یہ دل اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی برا ہو جائے، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو کسی نہ کسی وقت اس میں اللہ کی محبت ضرور اترے گی۔ اور جب یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے تو ایک مومن کے دل کو توڑنا در حقیقت اللہ جل شانہ کی جلوہ گاہ پر العیاذ باللہ حملہ کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی دوسرے مسلمان کا دل توڑو۔ میرا محترم عزیزو، اگر تم نے کسی کا دل رکھ لیا، اس کو تسلی دے دی یا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا جس سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو یہ عمل تمہارے لیے بہت بڑے اجر کا، ثواب کا موجب ہے۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی مسلمان کے دل کو تھامنا یہ حج اکبر کا ثواب رکھتا ہے، اور طعنہ دینا دوسرے کا دل توڑنا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، یعنی لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو، اور اگر کوئی غلط کام میں مبتلا ہے تو اس کو بتا دو اور اس کو روک دو، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرے مسلمان کا دل مت توڑو۔ اب دونوں کے درمیان تطبیق کس طرح کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تطبیق اس طرح ہوگی کہ جب دوسرے شخص سے کوئی بات کہو تو خیر خواہی سے کہو، تنہائی میں کہو، نرمی سے کہو، محبت سے کہو، اس انداز میں کہو کہ جس سے اس کا دل کم سے کم ٹوٹے۔ مثلا تنہائی میں اس سے کہے کہ بھائی تمہارے اندر یہ بات قابل اصلاح ہے، تم اس کی اصلاح کر لو، لیکن طعنہ کے انداز میں کہنا یا لوگوں کے سامنے سر بازار اس کو رسوا کرنا، یہ چیز انسان کے دل میں گھاؤ ڈال دیتی ہے، اس لیے حرام ہے اور گناہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی جس طرح اگر کوئی شخص اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھ لے تو چہرے میں کوئی عیب یا داغ دھبا ہوتا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے اور انسان اس کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے آنے کے بعد اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر فلاں بات ہے، اس کو درست کر لو۔